السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کی خوبصورتی، حسن، اللہ پر توکل اور آزمائش کا قصہ سورہ یوسف کے اندر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جسے قرآن کریم کے اندر موجود سب سے خوبصورت ترین قصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آزمائش کے اندر ڈالا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے اس اندھیرے کنویں کے اندر بے یار و مددگار ہونے سے لے کر اپنی پوری زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کے اندر کامیاب ہو کر آپ نے ہر موقع پر صرف اللہ پر توکل کیا، اور اللہ نے آپ کو ہر آزمائش سے اس طرح سے نکالا کہ جس کے راستے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو اپنے والد سے دور کیا جو کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کنویں سے نکال کر آپ کو مصر کے بازاروں کے اندر غلام کے طور پر بکوایا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصری بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اسے یکتا پرست بنانا تھا۔ وہاں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل کے اندر پہنچے۔ وہیں پر جوان ہو کر جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات نہ پوری کرنے پر آپ پر الزام لگا کر بے قصور آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا، اور اسی جیل میں آپ کی جوانی کے قیمتی 25 سال ضائع کر دیے۔ مگر آخر میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کر کے آخرکار آپ ہر جگہ سے سرخرو ہو کر مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے، اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم کو اپنے عالی اخلاق اور تبلیغ سے ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ فرعون مصر یعنی مصر کا بادشاہ اخناتون اور اس کی عوام آپ سے بے حد زیادہ محبت کرنے لگے، اور آپ کی موجودگی کو مصر کے اندر باعث برکت جانا کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی والد، بہن، بھائی سب فلسطین کے اندر آباد تھے۔ آپ کو بھی وہیں سے قافلے والے کنویں سے نکال کر مصر کے اندر بیچنے کے لیے لائے تھے، لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو اپنے بھائیوں کو مصر بلایا، انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے پورے خاندان کو یہاں پر مصر کے اندر آباد ہونے کا حکم دیا۔ دریائے نیل کے پاس ایک زرخیز جگہ ان کے لیے مختص کر دی۔ یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے اس قدر یقین کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر سورج، چاند، ستاروں کو خود کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ آپ کے باقی تمام بھائیوں کو چھوڑ کر صرف آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اور اپنے اس خواب کا ذکر صرف اور صرف یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ہی کیا تھا، جنہوں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر بالکل مت کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ سے حسد کیا کرتے تھے۔ اس کو سننے کے بعد تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جاتے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا اپنا الگ حجرہ بنا کر وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ پورے خاندان کو یہاں پر مصر لے کر آئیں، تو اپنا وہ کرتا بھی بھیجا جو کہ انہوں نے بچپن میں پہنا تھا جب انہیں مصر غلام بنا کر لایا گیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ اس کو میرے بابا کی آنکھوں سے مس کرنا، جس کو مس کرتے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گی، کیونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا رہا تھا۔ اسے آنکھوں سے مس کرتے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کے اندر آ کر آباد ہو گیا۔ 40 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی جدائی آخرکار ختم ہوئی۔ جب دونوں آپس میں گلے مل کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ یہاں مصر میں یعقوب علیہ السلام 24 سال تک زندہ رہے، جبکہ یوسف علیہ السلام تقریباً 120 سال کی عمر تک۔ اپنی وفات سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کو وہیں پر بنانا جہاں پر میرے دادا ابراہیم علیہ السلام اور میرے والد اسحاق علیہ السلام مدفون ہیں، یعنی فلسطین میں، لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق بالکل ایسے ہی کیا گیا۔ اپنی وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ ان قریب میری قوم بنی اسرائیل دوبارہ سے اپنے وطن کی طرف ہجرت کرے گی، لہٰذا جب وہ وقت آئے تو میری میت کو میرے دادا اور میرے والد کے پہلو میں دفن کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کے بڑے لوگوں سے باقاعدہ اس کا وعدہ لیا تھا۔ مگر جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر کے لوگ کیونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لہٰذا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی تدفین کہاں پر کی جائے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہو تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے۔ لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو کسی خشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کیا جائے، تاکہ جب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو پورے مصر کے لیے برکت لے کر آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو نیل کے بیچوں بیچ ایک تہہ خانے کی جگہ پر مدفون کر دیا گیا، جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا۔
वक्त गुजरता गया, बादशाहतें बदलती गई, मिस्र के कई फिरौन आए और गुजर गए। 400 साल का वक्त गुजर गया। फिर एक ऐसा फिरौन आया जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल कौम पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। लिहाजा अल्लाह ने इस बनी इसराइल कौम को निजात देने के लिए इन्हीं के दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाई और ये समंदर में अपनी फौज समेत डूबकर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ लाखों की आबादी लेकर फलस्तीन की तरफ निकले, लेकिन हर बार रास्ता भूल जाते। बार बार यही होता रहा। लिहाजा अब की बार बनी इसराइल के बड़े लोग आपस में मिलकर बैठे और सोचने लगे कि ऐसी क्या वजह है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अपने जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो, उनके जिस्म को मिस्र से अपने साथ ले जाकर वहीं पर इनकी तदफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा कि तुम में से कोई है जो कि इनकी कब्र की निशानदेही कर दे, मगर सिवाय एक बुढ़िया के वो जगह किसी को भी मालूम नहीं थी। लेकिन इस बुढ़िया की एक शर्त थी कि मैं सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को ही बताऊंगी, और वो भी एक शर्त पर। और इस बुढ़िया का वाकया बहुत ही दिलचस्प है, जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुद्धू शख्स ने दावत की, आप वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और इसकी मेहमान नवाजी से इस कदर खुश हुए कि फरमाने लगे कि ऐ शख्स मांगो, क्या मांगते हो। इस बुद्धू शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक ऊँट और बस एक बकरी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि बस इतना ही, तुझसे अच्छी तो वो बुढ़िया रह गई थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में इनका पड़ोस मांग लिया था। और ये वही बुढ़िया थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से ये शर्त रखी थी कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता सिर्फ उस वक्त आपको दूंगी जब आप मेरी ये बात मानेंगे कि जन्नत के अंदर मैं आपकी पड़ोसन होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर यह सुनकर नागवारी महसूस की, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप इसकी बात को मान लें। लिहाजा ये बुढ़िया आपको लेकर एक तालाब पर पहुंची और कहा कि इसका पानी खुश्क करो। और जब पानी खुश्क किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत ज़ाहिर हो गया, जिसे लेकर ये कौम अपने आबाई वतन की तरफ बढ़ी और पूरे 400 साल के बाद इनके वालिद और इनके दादा के पहलू में दफन किया। मिस्र में इस्लाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत, इनके सब्र और कुर्बानी की वजह से आया था, जो कि आज तक कायम है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम के अंदर ये किस्सा बयान करके सबक दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे हालात तुम्हारे कितने भी खिलाफ हों, मगर अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। किसी के भी आगे मदद के लिए मत झुकना सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दुनिया और कायनात का सब निज़ाम सिर्फ उसके इख्तियार में है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।